رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لعنتیں بھیجی، اس کے کردار کو تاریخ میں واضح کیا، بتایا کہ اسلام کی تاریخ کا بدترین باب یہی یزید کا دور ہے۔ ایسا کیوں کیا؟ اتنا سخت رد عمل ہمارے ائمہ کا، ہمارے اکابرین کا کیوں رہا؟ اس لیے کہ حق اور باطل میں تمیز ہو جائے، کہیں آنے والی نسل یزید کو بھی خالی کلمہ پڑھتے یا کلمہ وہ سمجھ کے اس کی اطاعت نہ کر لے۔ لکیر کھینچی اور اس امت کو بتانے کی کوشش کی کہ کریم آقا علیہ السلام کی بعثت کا مقصد ہی انسانی معاشرے کی اخلاقی بلندی تھا اور قبائلی عصبیتوں کو مٹانا تھا۔ لیکن یزید نے کیا کیا؟ اس کے اقتدار نے کیا کیا؟ اس کی عیاشیوں نے کیا کیا؟ اس کی فکر نے کیا کیا؟ اس نے یہ کیا کہ دور اسلام سے قبل جو جاہلی رویے تھے نا، وہ ان سب کو واپس لے آئے۔ کیسے؟ تقوی کی حکمرانی تھی اسلام میں، لیکن وہ لے آیا خاندانی فخر۔ حلال و حرام کی حدیں تھیں، اس نے حلال و حرام کی حدیں مٹا دیں۔ معاشرے میں اس نے لوگوں کو لذت پرستی، عیش پرستی کا ایجنڈا دیا۔ اس نے اپنے لوگوں کے لیے یہ کلچر عام کر دیا کہ زندگی نام ہے عیش پرستی تھا، اور لوگ اس کا شکار ہوئے۔ آپ کے ذہن میں بار بار سوال نہیں آ رہا کہ بس عیش پرستی کون کر رہا تھا؟ ارے اس کے انڈر میں جو لاکھوں کی فوج تھی وہ عیش پرست تو تھی۔ اگر یزید شراب پی رہا تھا تو یہاں سر امام حسین کاٹ کر معاذ اللہ شرابوں میں دھت کون تھا؟ کس کو رے کی حکومت درکار تھی؟ یہ پہلا وہ معرکہ تھا جس میں سپاہیوں کو اصول یہ ہے کہ جب تم شہر فتح کر لو، جب دشمنوں پہ تم قابو پا لو تو تمہیں مال و زر دیا جائے گا۔ اور یہ پہلا معرکہ ہے جس میں سپاہیوں کو بلا کر پہلے ہی مال و زر عطا کر دیا گیا۔ اس نے عیش پرستی کو فروغ دیا۔ یہی وجہ ہے علامہ اقبال نے یہی سمجھانے کے لیے کہا 61 ہجری کے یزید میں خالی نہ الجھنا، یہاں سے فکر یزیدیت کو لے کر چلنا تاکہ اس کی مذمت کر سکو۔ آپ فرمانے لگے حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، حقیقت ابدی ہے مقام شبیری، بدلتے رہتے ہیں انداز کوفی اور شامی۔ سمجھ رہے؟ یہ فکر یزیدیت مختلف شکلوں میں تمہارے سامنے آئے گی، یہ موروثیت کی صورت میں تمہارے سامنے آئے گی۔ آج میں پرائم منسٹر ہوں، میرے بعد میری اولاد ہو، اور دوسرا جو شعبہ ہے وہ میرے بھائی کو مل جائے، تیسری جو حکومت کا اہم شعبہ ہے جو وزارتیں ہیں وہ میرے بھائی، بیٹوں، سسرال اور میکے میں تقسیم ہو جائے۔ پورا جوہلا کا خاندان ان کروڑوں مسلمانوں پر مسلط ہو جائے۔ ہمارے گھروں میں پیدا ہونے والے منرل بھی ہیں، اور یہ بیچاری معصوم عوام گدلا پانی پینے کو بھی ترس جائے، بلگ جائے۔ ہمارے بچے پیرس اور مصر سے چیزیں منگا کر کھائیں، اور یہاں غریبوں کے لیے ایک وقت کی روٹی بھی اتنی مشکل ہو جائے کہ 3 دن کی بھوک برداشت کرتے ہوئے یہ خودکشی کرتے۔ یہی تو ہے فکر یزیدیت، یہ اس کا وہ بدنما چہرہ ہے جو بار بار میں آپ کے سامنے پیش کر رہے ہوں۔ لیکن کیا ہوا؟ ائمہ کرام نے ایسا کرنے نہیں دیا۔ انہوں نے کلیئر واضح لکیر کھینچی اور فرمایا اسلام میں جو اقتدار ہے وہ مورثی نہیں ہوگا، جبری جاگیر نہیں ہوگی، بلکہ اقتدار اللہ کریم اس لیے عطا کرتا ہے کہ اللہ کی زمین پر عدل قائم کیا جائے۔ اس لیے اقتدار کیا ہے؟ امانت ہے۔ یہ کس نے کہا؟ ائمہ کرام نے۔ تو ذرا امام اعظم ابو حنیفہ کی زندگی اٹھا کر دیکھیے، آپ جابر حکمرانوں کے خلاف تنہا کھڑے رہے، آپ نے سادات کی مالی بھی مدد کی، سادات کی نظریاتی بھی حمایت کی۔ یہ سادات کی حمایت اور امداد کے نتیجے میں آپ کو قید کیا گیا، مقید کیا گیا۔ آپ نے اس وقت جو حکومتیں تھیں ان کے جابر حکمرانوں کے خلاف آپ نے قیام کرنے کی اجازت دی، یعنی کھڑے ہو جاؤ ان کے مقابل میں، حمایت کی۔ یہی وجہ ہے کہ ان جابر حکمرانوں نے کلمہ حق کہنے کی پاداش میں امام اعظم ابو حنیفہ کو کوڑے لگوائے۔ آپ نے کوڑے کھا لیے، لیکن اس ملکوتیت کے سسٹم میں، جابرانہ سسٹم میں آپ نے نہ جج بننا قبول کیا، نہ ہی اپنا حصہ ڈالا۔
اسی طرح امام احمد بن حنبل کو دیکھیے، آپ نے تو زبردست طریقے سے یزید کے افعال پر سخت تنقید کی، آپ کا موقف بھی سخت تھا، آپ لعنت بھیجنے کے قائل بھی رہے۔ آپ نے فرمایا، اور آپ کا جو علمی موقف تھا وہ یہ تھا کہ جو شخص اپنے رسول کے نواسے کے لہو سے ہاتھ کو رنگے، جو سید زادیوں کا احترام نہ کرے، جو سید زادیوں کو قید کرے، جو مدینے کو تاراج کرے، جو مکہ معظمہ میں پتھراؤ کرے عین کعبے میں، فرمایا کوئی سچا مومن اس سے بھلا کیسے محبت کر سکتا ہے، کیسے؟ یہاں تک آپ کو بات سمجھانی ہے۔ تو یہ فکر یزیدیت مجھے اور آپ کو پتا ہونی چاہیے، تاکہ کسی بھی رنگ میں ہو، کسی بھی روپ میں ہو، کسی بھی قبیلے میں ہو، کسی بھی سسٹم میں ہو، ہم اسے پہچان سکیں۔ یہی وجہ ہے کہ عصر حاضر میں جب ہم چہرہ یزید یا چہرہ یزیدیت دیکھیں تو یقین کریں آج بھی اس کے بڑے زبردست کلاسک مظاہر ہمیں نظر آتے ہیں۔ کیسے؟ آپ عصر حاضر میں دیکھیں، سائنسی اور فکری روپ میں، اس پہ بات کروں گی، بات بہت طویل ہو جائے گی، آپ کو یزیدیت نظر آئے گی۔ مادی طاقت اور ظلم کے روپ میں فکر یزیدیت ہے۔ کیا مطلب؟ عالمی سطح پہ دیکھ لیجئے، جتنی بھی طاقتور قوتیں ہیں وہ کیا کر رہی ہیں؟ کمزور قوموں پر معاشی اور فوجی تسلط قائم کر رہی ہیں۔ فلسطین میں دیکھیے، کشمیر میں دیکھیے، بوسنیا میں دیکھیے، چیچنیا میں دیکھیے، گجرات میں دیکھیے، کیا نہیں ہو رہا؟ یہ کیا ہے؟ یہ فکر یزیدیت تو ہے کہ مادی طاقت آپ کے پاس ہو، آپ ظلم کو روا رکھتے ہیں۔ آپ کو جگہ جگہ اسمبلیوں میں، مساجد کی کمیٹیوں میں، بڑی بڑی تنظیموں میں، محلوں میں آپ کو ابن زیاد جیسا خوف اور لالچ نظر آئے گا۔ یعنی ان کا مسئلہ یہ ہے کہ ذاتی مفاد یا اپنا عہدہ بچانے کے لیے حق جانتے ہوئے بھی خاموش رہتے ہیں، حق جانتے ہوئے بھی نہیں بولتے، اس لیے کہیں ان سے ان کی کرسی نہ چھین لی جائے۔ شمر کی طرح دیکھیں، اندھی اطاعت، فکری غلامی۔ دیکھیں انسان اپنے گروہ، اپنی جماعت، اپنا علاقہ، اپنا محلہ، اپنی مسجد، اپنا دارالعلوم، اپنی تنظیم، اپنی جماعت میں بہت کچھ غلط ہونے کے باوجود اندھا دھن اس کا دفاع کرتا ہے، اندھا دھن۔ یہ ذہنی غلامی ہے۔ اسی طرح مذہب کے حوالے سے دیکھیے کہ آج لوگ مذہب کو ذاتی شہرت کے لیے استعمال کر رہے ہیں نا، سیاسی طاقت، نفرت پھیلانے کے لیے جو بطور ہتھیار استعمال کیا جا رہا ہے وہ کیا ہے؟ مذہب۔ ہر بندہ کر رہا ہے۔ آپ محراب و منبر سے دیکھیں، نفرتوں کا بیان ہے، زبان سے شعلے نکل رہے ہیں، مخالفین کے لیے جگہیں تنگ کی جا رہی ہیں، مکالمہ کہیں نہیں ہے، مکالمہ آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گا، گفتگو آپ کو کہیں نظر نہیں آئے گی، دلائل آپ کو کہیں نظر نہیں آئیں گے، فقط کیا ہے؟ شعلہ بیانی، غلیظ الفاظوں کا استعمال، براہ راست مخالفین کی کردار کشی، براہ راست مخالفین کو گالیاں دینا، براہ راست مخالفین کو برے ناموں سے پکارنا۔ فقط کام کون کر رہا ہے؟ علم کے نام پہ اہل علم۔ سیاستدانوں کو دیکھیے، وہ مذہبی ٹچ دینے میں ہی زندگی گزار دیتے ہیں، ان کی اپنی زندگیوں میں کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، اللہ تو کہیں پر بھی نہیں ہے، لیکن وہ مذہبی ٹچ دیتے رہتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزیں کیا ہیں؟ یہ یزیدیت کا چہرہ ہے، چہرہ بھی بدنما ہے۔ اب ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ بھئی ہم تو یزید کو نہیں مانتے، ہم تو یزیدیت کی بدنما اس چہرے کو بھی نہیں مانتے، ہاں لیکن ہم امام حسین علیہ السلام سے محبت بھی کرتے ہیں، عقیدت بھی رکھتے ہیں، اور مستقل یا حسین کہتے ہیں۔ لیکن لمحہ فکریہ یہ ہے کہ ہماری زندگیوں میں فکر حسینی کہیں بھی نہیں۔ چہرہ یزیدیت بدنما ہماری زندگیوں میں ہے، لیکن فکر حسینی کہیں نہیں۔ گریبانوں میں جھانکیے، تب سچائی کا سامنا کیجیے۔ اس کے لیے دیکھیں، حسین کا نام لیوا آج حق کی سربلندی کے لیے کام نہیں کر رہے، حق کو حق نہیں کہہ رہے، سچ کو سچ نہیں کہہ رہے، اپنے مفادات کے حصول میں ڈوبے ہوئے ہیں۔ ہماری زبان پر کیا ہے؟ حسین حسین، جبکہ ہمارا باطن، ہماری خواہش، ہمارا ارادہ مصلحتوں کے نام ہے، مفادات کے نام ہے۔ ہم خود کو بچانا چاہتے ہیں، مختصر یہ کہ ہم منبر پر تو روتے ہیں،
ممبر پہ جا کے حسین کا نام لے لے کے روتے ہیں، مگر دل میں ہمارے فکر یزیدیت چھائی ہوئی ہے۔ ہم بیت کا نام لے لے کر لوگوں کو رلاتے ہیں کہ میرے حسین نے دیکھیں بیت نہیں کی، ظالم کی، فاسق کی، گمراہ کی، لیکن جب آپ ووٹ دینے جاتے ہیں تو آپ تو عصبیت کے نام پہ ووٹ دیتے ہیں۔ آپ تو کہتے ہیں میرے پردادا اس کو ووٹ دیتے تھے، میں بھی دوں گی، میں فلاں زبان بولتی ہوں تو اسی کو ووٹ دوں گی۔ ہم ووٹ دیتے وقت یہ نہیں سوچتے کہ پاکستان کا بھلا کون کرے گا، میرے وطن کی نظریاتی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا، میرے وطن کی زمینی سرحدوں کی حفاظت کون کرے گا، میرے ہم وطنوں کی جان مال عزت آبرو کی حفاظت کون کرے گا۔ نہیں، میں کہتی ہوں میں تو ووٹ اس کو دوں گی میں جس سیاسی پارٹی سے بلانگ کرتی ہوں، چاہے وہ اس کا چہرہ بدنما ہو، چاہے اس کا نظریہ بدنما ہو، چاہے وہ کسی اور کے ہاتھ میں کھیل رہا ہو، غیروں کے ہاتھ میں، لیکن میں عصبیت کے تحت اپنی ہی تنظیم اپنے ہی لیڈر کو ووٹ دے رہی ہوں۔ تو یہ حسینی فکر کہاں ہے؟ آج ایک دکاندار کے پاس جائیے، وہ 2 روپے زیادہ آپ سے نکلوانے کے لیے جھوٹ پہ جھوٹ بولتا چلا جائے گا، 5 روپے بچانے کے لیے غلط بیانی سے کام کرتی چلی جائیں گی۔ بات جب ہمارے مسلک کی آئے، زبان کی آئے، برادری کی آئے، تو ہم حق کی آواز کو بھی دبا دیتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ہمارے مسلک کو جو تقویت مل جائے، ہماری زبان پروموٹ ہو جائے، ہماری برادری کا نام ہو جائے، میرے مرشد کا اونچا نام ہو جائے۔ حق پرستی کہاں ہے؟ حق پرستی تو آپ کو کہیں بھی نظر نہیں آئے گی۔ آسان لفظوں میں کہنا یہ چاہ رہی ہوں، زبان پہ ہماری یا حسین ہے، اور فکر میں ہم فکر یزید کی آبیاری کر رہے ہیں، فکر یزیدیت کو سپورٹ کر رہے ہیں، ہم مذمت یزید کی کر رہے ہیں، بظاہر ہم مذمت کر رہے ہیں یزید کی، لیکن فکر یزیدیت کو عام کرنے میں عملاً ہمارا اہم کردار ہے۔ کتنی خطرناک بات ہے کہ ہم یزیدیت کو اپنے عمل سے فروغ دے رہے ہیں۔ یعنی ہمیں اس بات کو سمجھنا ہوگا، ہمیں بیدار ہونا ہوگا۔ حسینیت فقط رونے کا نام نہیں ہے، بلکہ یزیدی رویوں کے خلاف اٹھ کھڑے ہونے کا نام ہے۔ جوش ملی آبادی نے تو بہت پہلے ہی کہہ دیا تھا کہ انسان کو بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم پکارے گی ہمارے گھر سے، اور ہم نے دیکھا اندرا گاندھی نے کو بھی پکارنا پڑا، نیلسن منڈیلا کو بھی پکارنا پڑا، بڑے بڑے حریت پسند حق پرست، اگرچہ وہ مسلمان نہیں تھے، اپنے وقت کے نہرو جیسے بندے نے بھی امام حسین کی زندگی سے حریت کا سبق لیا۔ نہیں لیا تو بس میں اور آپ بچے میں، نہیں لیا تو میں اور آپ بچے میں۔ اس بات کو سمجھیے، میرا حسین انبیاء کی وراثت کا وارث رہا۔ میں نے نبی نہیں کہا، انبیاء۔ عقل تھوڑا سا آپ کی کلک کر دی ہوگی، جی بالکل، وراثت انبیاء کا وہ وارث ہے۔ یعنی وراثت انبیاء کیا ہے؟ حق پرستی، سچائی، ایمانداری، عدل۔ میرا حسین ان ساری چیزوں کا وارث ہے، اور جبکہ ہم یہ دیکھتے ہیں انہیں چیزوں کو بچانے کے لیے حسین نے اپنی جان کی قربانی دی، لیکن ہم نے اس کی محبت کا بھرم کیا رکھا ہے؟ محض رسم اور رسومات، نمود و نمائش۔ یہی وجہ ہے ہماری ہی زندگی میں چند سالوں میں محراب و منبر سے مدحت یزید بیان کی جا رہی ہے۔ آج ہمیں یہ وقت دیکھنا پڑ گیا کہ لوگ سامنے صحت ستہ رکھ کر یزید کو پروموٹ کر رہے ہیں، یزیدیت کی تعریف کر رہے ہیں، اس لیے کہ ہم نے اس فکر حسین سے کلمہ حق کہنا نہیں سیکھا، کلمہ حق کے لیے ڈٹنا نہیں سیکھا، کلمہ حق کے لیے جان دینا نہیں سیکھا۔ ہم نے یزیدی رویوں کے خلاف ہم ڈٹ کے کھڑے نہیں ہوئے۔ یہی وجہ ہے کہ ہم یا حسین تو کرتے رہے، لیکن ہم نے یزیدی رویوں کے خلاف ہم احتجاج تو کیا کرتے، ہمارے عمل میں خود یزیدی رویوں کی جھلک ہے، کیونکہ ہم اپنے معمولات میں کہیں ایماندار نہیں، ہم اپنے معمولات میں کہیں با اخلاق نہیں ہیں، ہم اپنے معمولات میں کہیں حق کے لیے مقابلہ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، ہم اپنے معاملات میں اللہ کے نام کی سربلندی کے لیے نہ اپنی جان، نہ اپنا مال، نہ اپنا وقت دینے کے لیے تیار۔ یہ باتیں تو بہت اعلیٰ
درجات کی ہو گئی. اگر یہ سوال میں ہی کر لوں آپ سے کہ آپ اتنا یا حسین کر رہی ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں کتاب اللہ کے لیے کتنا وقت نکالا؟ آپ نے انگلش بقدر ضرورت سیکھ لی، آپ نے اردو بولنا سیکھ لی، آپ نے میٹرک انٹر گریجویشن کے لیے 14 سال زندگی کے لگا دیے، آپ نے انسانی رویے سیکھ لیے، آپ نے انسانی سیاستیں سیکھ لی، آپ نے کھانا پکانا سیکھ لیا، آپ نے کپڑے سینا سیکھ لیا. اب جب جدت آئی کیا آپ نے جو ساری زندگی موبائل نہیں دیکھا، آپ نے موبائل چلانا بھی سیکھ لیا. نہیں سیکھا تو ایک فقط وہ کیا ہے؟ اللہ کے احکامات. اور اللہ کی احکامات کی اس وقت تصویر کیا ہے؟ کتاب اللہ. وہ طاقوں میں رکھی ہے، گرد آلود ہے، اس طرف کسی کا رجحان ہی نہیں، وہ ہماری زندگی کی ترجیحات میں شامل بھی نہیں. ہم بوڑھے ہو گئے، ہمارے دانت اللہ کے رزق کھا کھا کے گھس گئے، ہماری زبانیں چل چل کر مزید تیز ہو گئی، ہمارا آئی کیو لیول وقت و حالات کے تحت بڑھ گیا، ہماری سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بڑھتی عمر کے ساتھ بڑھ گئی. لیکن جتنے بھی ہوشیار ہوئے دنیا کے معاملات میں، اخر بھی ہم نے کہیں سوچا نہیں، فکر ہمارے پاس ہے نہیں، محفلیں ہمارے لیے صرف رسم ہے. ہم نے اگر کچھ سیکھنا ہوتا تو کتاب اللہ کھول کر تو دیکھتے کہ رب کریم نے ہمارے لیے کیا احکامات نازل کیے. کبھی سورہ نساء تو پڑھتے، کبھی سورہ نور تو پڑھتے. اللہ کریم نے ہمارے لیے کیا احکامات کیے جس کے مطابق مجھے اور آپ کو زندگی گزارنی ہے. خود سوچئے ہم کہاں کھڑے. یزید بظاہر کلمہ گو تھا، اس کے اندر لیکن کیا تھا؟ کفر کی بو بھی تھی، اس کے اندر بغاوت بھی تھی، اس کے اندر قساوت بھی تھی، اس کے اندر حدود الہی کی پامالی کا ایک نقشہ بھی تھا. اب ذرا اپنا محاسبہ کیجیے، ہمارے اندر کیا؟ بغض، عداوت، حسد، جلن، انتقام، بے عملی، بددیانتی، اللہ سے دوری. اب آپ کہیں گے مس یہ کیا بات ہوئی؟ ان ساری چیزوں کی وجہ سے تو ہماری آنکھوں نے رونا چھوڑ دیا، ہمارے دل نے تڑپنا چھوڑ دیا، ہماری فکر بانجھ ہو گئی ہے. عوام کی فکریں بانجھ ہوئی ہیں، جبھی تو ممبروں پہ بندر اچھل رہے، شور شرابہ کر کے آپ کو بھی الجھا کے رکھا ہوا ہے. آپ کو اور مجھے ایک احتسابی سوچ نہیں مل رہی کہ میں اپنے اللہ کی بارگاہ میں کیا پیش کروں گی. اگر میں حسین کو نہیں مانتی تو ایک الگ فکر ہے، مانتی ہوں تو تب بھی میں کیا لے کر جاؤں گی اللہ کی بارگاہ میں؟ میں نے سیرت حسین سے سیکھا کیا؟ میں نے ذکر حسین سے سیکھا کیا؟ میں نے فکر حسین سے سیکھا کیا؟ علم نام ہے عمل کا، علم آنے کے بعد آواز دیتا ہے عمل کو، کئی بار دیتا ہے. اگر عمل نہیں آتا تو علم بھی ہمارے پاس سے چلا جاتا ہے. علم اگر کتابوں میں مقید ہے تو وہ میرے عمل کے ذریعے آزاد ہوتا ہے. تو آج عمل ہم میں نہیں، آج دین کا پرچار بھی فقط اتنا رہ گیا کہ مخالفین کے لیے حاصل کرنا، مخالفین کے دانت کھٹے کرنا. اصل دین یہ ہے کہ باطل کے خلاف قیام کرنا، نفاذ شریعت، نظام مصطفیٰ کو برپا کرنا، اسمبلیوں میں دین کو پہنچانا، اسکولوں میں دین کو پہنچانا، یونیورسٹیز میں دین کو پہنچانا، ہمارے محلوں میں دین کا آنا، ہماری تجارت میں دین کا شامل ہونا، ہماری حقوق العباد میں دین کا آنا، ہماری تربیت میں دین کا شامل ہونا، ہماری بچوں کی گھٹی میں دین کا شامل کرنا، یہ دین ہے. ہم نے دین کو بھی محدود کیا ہوا ہے. سوچیے گا، غور و فکر کیجیے گا، تاکہ جب آپ کو یزیدیت کا بدنما چہرہ نظر آ جائے تو آپ مذمت بھی کر سکیں. اور اگر آپ ذکر حسین کر رہے ہیں تو پھر ذکر حسین سے فکر حسین کا بھی سفر طے کرنے کی کوشش کیجیے. صحیح؟ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.